پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا عالمی یوم آبادی 2025 کے موقع پر پیغام۔ اسلام آباد کراچی 11 جولائی عالمی یوم آبادی 2025 کے موقع پر پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے ہر فرد خصوصاً خواتین، بچوں اور نوجوانوں کی صحت، وقار اور بااختیاری کے لیے قومی سطح پر نئے عزم کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دن ہمیں صرف اعداد و شمار ہی نہیں بلکہ ان زندگیوں اور کہانیوں کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے جو ان کے اعداد و شمار کے پیچھے موجود ہیں، ان ماؤں، بچوں اور خاندانوں کی جو ہماری قوم کا دل ہیں۔ خاتون اول نے کہا کہ ہماری توجہ اس بات پر مرکوز رہنی چاہیے کہ ہر ماں صحت مند ہو، ہر بچہ محفوظ ہو اور ہر خاندان کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ پاکستان کو تاحال زچہ و بچہ کی صحت، بچوں کی فلاح اور نوجوانوں کی بااختیاری جیسے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ اپنے پیغام میں خاتون اول نے خاندانی منصوبہ بندی، تعلیم، سماجی تحفظ اور تولیدی صحت کی خدمات میں سرمایہ کاری کی فوری ضرورت پر زور دیا، جو کہ ایک مضبوط اور جامع معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ محض ترقی کا معاملہ نہیں بلکہ وقار، برابری اور انصاف کا مسئلہ ہے۔ جب ہم اپنی عوام کی فلاح کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم اپنی قوم کے مستقبل کو محفوظ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کے عالمی یوم آبادی کا موضوع نوجوانوں کو بااختیار بنانا تاکہ وہ ایک منصفانہ اور پر امید دنیا میں اپنے خاندانوں کے بارے میں خود فیصلے کر سکیں، پاکستان کے لیے گہری اہمیت رکھتا ہے، جہاں اکثریتی آبادی 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ خاتون اول نے نوجوانوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دیا جن سے وہ ایک باعزت زندگی گزار سکیں، امتیازی سلوک سے آزاد ہوں اور باخبر فیصلے کرنے کے قابل ہوں۔ عالمی فضائی انڈسٹری میں سب سے زیادہ تجویز کردہ عالمی برانڈ کا اعزاز جیت لیا۔ وہ واحد ایئر لائن ہے جو یوگو کے ٹاپ 10 عالمی برانڈز کے فہرست میں شامل۔ دنیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی ایئر لائن ایمریٹس کو یوگو کی جانب سے 2025 کا سب سے زیادہ تجویز کردہ عالمی برانڈ قرار دیا گیا۔ اس رپورٹ میں ایمریٹس نے 88.4% اسکور کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی اور وہ واحد ایئر لائن ہے جو ٹاپ 10 عالمی برانڈز کی فہرست میں شامل ہوئے۔ یوگو کی جانب سے جاری کردہ اس رپورٹ میں صارفین سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کس حد تک کسی برانڈ کو اپنا دوست یا ساتھی کو تجویز کریں گے۔ یوگو برانڈ انڈیکس میں ایمریٹس نے دوسرے نمبر پر موجود برانڈ کے مقابلے میں نمایاں برتری حاصل کی۔ یہ درجہ بندی 28 عالمی مارکیٹس میں کیے گئے 10 لاکھ سے زائد صارفین کے سروے کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے، جن کا یومیہ جائزہ جون 2024 سے مئی 2025 تک لیا گیا۔ اس ضمن میں ہر ٹاپ 10 عالمی برانڈ کے لیے مثبت تجویزی اسکور کو جمع کیا جاتا ہے اور مارکیٹ میں اس برانڈ کے موجودہ کسٹمر بیس کے سائز سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کے صدر سر ٹم کلارک نے اس کامیابی پر اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز ہمارے صارفین کے ساتھ مضبوط تعلق اور اعتماد کا اعتراف ہے۔ ہم نے انہیں محض منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ایک قابل اعتماد اور معیاری سفری تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ ہم پہلے سے اپنی شاندار سفری خدمات کو مزید بہتر بناتے رہیں گے اور سفر کے نئے معیار قائم کریں گے تاکہ ایمریٹس ہمیشہ ایسے برانڈ کے طور پر قائم رہے جسے ہمارے مسافر فخر سے دوسروں کو تجویز کریں۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کی کارروائی، پنجاب جانے والی بسوں سے 9 مسافروں کو شناخت کے بعد شہید کر دیا گیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے اس دلخراش واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے فتنۃ الہندوستان کی کھلی درندگی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ لورالائی موسیٰ خیل کے درمیان قومی شاہراہ پر سرا ڈاگئی کے مقام پر پیش آیا۔ دہشت گردوں نے مسافروں کی شناختی کارڈ چیک کیے جس کے بعد مخصوص مسافروں کو نیچے اتار کر انہیں گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں میں 2 سگے بھائی عثمان اور جابر شامل تھے۔ شہداء کے بھائی صابر نے سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ کل ان کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ آج صبح 9 بجے ان کا نماز جنازہ تھا جس میں شرکت کے لیے دونوں بھائی اپنی فیملی کے ہمراہ پنجاب واپس آ رہے تھے۔ شاہد رند کے مطابق یہ واقعہ دشمن کے ناپاک عزائم کی عکاسی کرتا ہے جو پاکستان کی امن، استحکام اور یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرائیورز نے لورالائی پہنچ کر بسوں کو روکنے کے حوالے سے انتظامیہ کو بتایا۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری رد عمل کا مظاہرہ کیا اور جائے وقوع پر پہنچ کر دہشت گردوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ ترجمان بلوچستان کے مطابق فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے سرا ڈاگئی کے علاوہ قلعات اور مستونگ میں بھی حملے کیے۔ تینوں مقامات پر سیکیورٹی فورسز نے فوری اور بھرپور رسپانس دیا۔ بھارت سے ملٹری ٹو ملٹری سیز فائر ٹھیک چل رہا ہے مگر بھارتی سیاسی قیادت کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔
اسحاق ڈار ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے مشکل معاشی حالات میں ٹیک آف کیا اور اب پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کر کے عجیب حرکت کی ہے۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روک سکتا ہے اور نہ رخ موڑ سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر ہم نے بھرپور جواب دیا اور سنتاس معاہدے کے معاملے پر ہم نے جواباً بھارتی ایئر لائنز کے لیے حدود بند کی۔ بھارتی اب دنیا میں تنہائی کا شکار ہیں۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں بھارت کی بھرپور جواب دینے کا فیصلہ ہوا۔ فضائیہ کے بہادر پائلٹس نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے جن میں 4 رافیل تھے۔ بھارت نے جان بوجھ کر اپنے 2 میزائل سکھ آبادی میں گرائے تاکہ بھارتی بیانیوں کو عالمی سطح پر پذیرائی نہیں ملی۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کابل جا کر چائے پینے اور دہشت گردوں کے لیے سرحد کھولنے سے نقصان ہوا ہے۔ اندراج مقدمہ سے انکار یا تاخیر نہیں کی جا سکتی، پولیس کے رویے کے خلاف سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پولیس رویے کے خلاف 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا جس میں عدالت نے قتل کے ملزم سیتا رام کی بریت کی اپیل منظور کی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ پروسیکیوشن ملزم کے خلاف شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی۔ واضح رہے کہ سیتا رام چندر کمار کو 2018 میں قتل کرنے کا الزام تھا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ مدعی کے بروقت اطلاع کے باوجود مقدمہ 2 دن کی تاخیر سے درج ہوا۔ SHO نے تسلیم کیا کہ اطلاع روزنامچہ میں تو درج کی لیکن FIR نہیں کی۔ سپریم کورٹ کے مطابق قابل دست اندازی جرم میں مقدمہ کا اندراج لازم ہے۔ سندھ میں اکثر مقدمات کے اندراج میں تاخیر دیکھی گئی ہے۔ مقدمات کا اندراج اور تفتیش ایگزیکٹو عمل ہے۔ مقدمات کا اندراج اور تفتیش فوجداری نظام کا اہم اور بنیادی جزو ہے۔ اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے پاکستان اور روس کے درمیان پروٹوکول پر دستخط۔ پاکستان اور روس نے پاکستان اسٹیل ملز کراچی کی بحالی اور جدید کاری کے لیے ایک پروٹوکول پر دستخط کیے جس سے دونوں ممالک کے درمیان طویل المدتی صنعتی شراکت داری کو مزید تقویت ملی۔ پاکستان ایمبیسی ماسکو میں پاکستان کی طرف سے صنعت و پیداوار کی سیکریٹری جناب سیف انجم اور روسی وفد کی طرف سے انڈسٹریل انجینئرنگ LLC کے ڈائریکٹر جناب وادم ویلیچو نے دستخط کیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب ہارون اختر خان اور پاکستان کے روس میں سفیر جناب محمد خالد جمالی بھی موجود تھے۔ اس منصوبے کا مقصد اسٹیل کی پیداوار کو دوبارہ شروع کرنا اور اس میں توسیع کرنا جو دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کا ایک نیا باب ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ 13 جولائی سے ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ اس سسٹم کے تحت 13 سے 16 جولائی کے دوران بلوچستان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ یہ سسٹم بلوچستان کے علاقے کوئٹہ، شوب، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، زیارت، شیرانی، موسیٰ کھیل، لورالائی، سبی، بولان، بارکھان، نصیر آباد، قلعہ لسبیلا، خزدار، آواران، جعفر آباد، ڈیرہ بگٹی اور کوہلو میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے کئی مقامات پر 15 سے 17 جولائی کے دوران بارش کا امکان ہے جس دوران تھرپارکر، میر پور خاص، سانگڑ، سکھر، لاڑکانہ، دادو اور حیدرآباد میں بارش ہو سکتی ہے جبکہ کراچی میں 15 سے 17 جولائی کے درمیان بارش کا امکان ہے۔ سلمان علی آغا نے بابر اعظم کو فلمی ہیرو قرار دے دیا۔ قومی T20 کے کپتان سلمان علی آغا نے بابر اعظم کو فلمی ہیرو قرار دے دیا ہے۔ PCB کی طرف سے جاری کردہ ویڈیو میں سلمان علی آغا سے پوچھا گیا کہ آپ اگر فلم بنائیں تو کس کرکٹر کو کس رول میں لیں گے؟ سلمان آغا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ بابر اعظم ہیرو ہوں گے، ویلن کے کردار کے لیے حارث رؤف بہترین ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حسن علی اچھے کامیڈین بن سکتے ہیں، ناکام عاشق کا کردار عبداللہ شفیق کے لیے موزوں ہوگا، سنگر فخر زمان کو لوں گا۔ سلمان علی آغا نے کہا کہ کرکٹر نہ ہوتا تو بزنس مین ہوتا، اگر کوئی جادوئی ہنر مل جائے تو چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو غائب کروا دوں۔ T20 کپتان نے اپنے چھپے ٹیلنٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ اچھی شاعری کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایک شعر بھی سنایا، منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کمال کے ہیں۔